نفسانی شیطانی خواہشات کے اندر اپنی جوانی گزار دیتا ہے، پھر بڑھاپے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی نہ کوئی اولاد، اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب کسی رشتہ دار کے ہاں وہ سہارا لیتا ہے، رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی کھانسی کی وجہ سے رشتہ دار بھی اسے نکال دیتے ہیں۔ بوڑھا ہو چکا ہے، جوانی نافرمانی میں گزار دی، اب بڑھاپے کی حالت میں ہانپتا ہوا کانپتا ہوا جب رشتہ دار گھر سے نکالتے ہیں، یہ نکلتا ہے اور جاتا ہے، رات کی تنہائی میں سے خیال آتا ہے کہ اب تو نہ اولاد ہے جو خدمت کرے، نہ بیوی ہے جو محبت کرے، نہ رشتہ دار جو مجھے سہارا دے۔ جب بندہ تھک ہار کے سوچتا ہے کہ ایک اللہ تو ہے، اس کے در پر چلتا ہوں۔ جب رات کی تاریکی میں یہ اللہ کا نافرمان بندہ اللہ کے در پر آتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت تانا نہیں دیتے کہ بندے جب تیرے پاس مال تھا تجھے مسجد یاد نہ آئی، جب تیرے پاس حسن و جمال تھا مسجد یاد نہ آئی، جب تیرے پاس طاقت اور جوانی تھی مسجد یاد نہ آئی، اب تو میرے پاس آگے اللہ رب العزت تانا نہیں دیتے۔ بلکہ جب بندہ اللہ رب العزت اس حال کے اندر بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو دیر سے صحیح تجھے خیال تو آیا کہ تیرا کوئی رب بھی ہے، چلو دیر سے صحیح تجھے یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا در بھی ہے تیرے لیے جو کھلا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے در پر آئیں۔ اور بندہ جب اللہ رب العزت کی طرف چلتا ہے، ایک بالشت چلتا ہے اللہ رب العزت، دو بالشت اس بندے کی طرف آتی ہیں۔ جب بندہ چل کے اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کے اس بندے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، تو کریم رب اس حد تک بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنے رب کے پاس آ جائے، اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی زندگی گزر چکی، جس حال میں گزر چکی، اب اس کے متعلق نہ سوچیں، بلکہ جو آگے جو زندگی ہے اس کے متعلق سوچیں کہ وہ صحیح زندگی ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری ہو، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو۔